یا اللہ اسے میرے پاس کیوں بھیجا؟ یہ بات نہیں، یہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے شفا ہے۔ دیکھو اس کی شفا ہو گئی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ آئلے ہمارے سردار کو یہ کیا ہوا؟ رہتے کی جاتے کی انہوں نہیں معلوم کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آخر کیوں وہ قبیلے والوں نے صحابہ کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ آخر کیا ہوا تھا اس بچھو کو جو صرف وہ قبیلے کے سردار کو ہی کیوں کاٹا؟ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے اور باقی کا سارا قرآن سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک اس کا جواب ہے۔ یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کی۔ رات ہو گئی تھی، راستہ بہت لمبا تھا، صحابہ بھی سفر کرتے کرتے تھک چکے تھے، تو وہ عرب قبیلے کے پاس جا کر رکے۔ جیسا کہ عرب میں کلچر ہوتا ہے کہ مہمان نوازی اور ہاسپٹیلٹی کا اور بہتر سے بہتر خاطرداری کا، تو صحابہ نے قبیلے والوں کے پاس جا کر قبیلے والوں سے کہا، السلام علیکم، دیکھو بھائیو ہم لوگ مسافر ہیں، بہت ہی لمبے سفر سے آئے ہیں، تو کیا ہم یہاں رک سکتے ہیں؟ اور قبیلے والوں نے کہا، وعلیکم سلام، یہاں مسافروں کی جگہ نہیں ہے، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں؟ تم لوگ اپنا راستہ دیکھو، یہاں ہر آنے جانے والوں کے لیے جگہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے۔ صحابہ نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اور اس قبیلے سے کچھ دور ریت پر جا کر بیٹھ گئے۔ مگر جب اللہ خود چاہے تو بچھو کو بھی ایک ذریعہ بنا سکتا ہے۔ کہاں ہے تو سردار؟ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ تجھے کاٹو۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اتنے میں قبیلے کے سردار یعنی لیڈر کو بچھو نے کاٹ لیا۔ یا اللہ اسے میرے پاس کیوں بھیجا؟ اچانک سے خاموشی شور میں بدل گئی۔ بھاگو! ہٹو! ہٹو! ہمارے سردار کو بچھو نے لات لیا ہے، بھاگو جلدی، طبیب کو بلاؤ۔ یہ کیا ہو گیا سردار کو؟ انہوں نے اپنے قبیلے کے سارے ماہرین یعنی حکیم کے ماہرین کو بتایا، لیکن کچھ بال برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ میرا درد کم کر دو کوئی، مجھے بچا لو کیسا بھی۔ وقت نکلتا ہی جا رہا تھا۔ آئلے ہمارے سردار کو یہ کیا ہوا؟ رہتے کی جاتے کی انہوں نہیں معلوم کہ وہ لوگ بھاگتے چلے آئے قبیلے کے باہر اور ملا ان صحابیوں سے جن کو انہوں نے منع کیا تھا۔ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، بہت زیادہ زہر پھل رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی مدد کر سکتے؟ کیا مدد کرو؟ ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھے اور بولا، ہاں میں کر سکتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ ہم نے آپ سے رکنے کا کہا تھا۔ اس شرط پر وہ راضی ہی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا، ہم آپ کو پورا ایک بکریوں کا جھنڈ دیں گے، لیکن ہمارے سردار کو بچا لو جلدی، ہمارے سردار کو بچا لو۔ آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ صحابی کوئی طبیب یا کوئی ماہرین حکیم ہوں گے، مگر ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ صحابی دھیرے دھیرے سردار کے پاس جا کر پورے یقین کے ساتھ سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑا صبر رکھو سردار، آپ سردار ہے، برداشت کرنا ہوگا آپ کو۔ اچھا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صحیح سورہ الفاتحہ پڑھی اور اپنے منہ سے ہلکا سا اسپیٹ سردار کے زخم پر لگایا۔ جیسا ہی صحابی نے سردار کو اسپیٹ لگایا، اب تھوڑا غور سے، اب یہ الفاظ میرے نہیں، صحیح البخاری حدیث شریف کی ہے۔ وہ آدمی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی نے اس کی رسی کھول دی ہو۔ وہ آدمی ایک دم سے ریلیف فیل کیا اور چلنے پھرنے لگا۔ دیکھو اس کی شفا ہو گئی ہے، یہ ایک معجزہ ہے، اس نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ بعد میں جب وہ واپس مدینہ پہنچے، انہوں نے ڈرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ، ہم سفر پر روانہ ہوئے تھے، راستے میں ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے دگ مار دیا تھا، کوئی بھی علاج سے فائدہ نہیں ہوا، تو ہم نے سے ایک میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ کے حکم سے وہ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں کچھ بکریاں دی، تو یا رسول اللہ، ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو وہ مسکرائے، ان کی مسکراہٹ میں ہی ایک تصدیق تھی۔ انہوں نے پوچھا،
تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے یعنی شفا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال ہی پوچھنا ایک ثبوت تھا کہ سورہ الفاتحہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اسے الشفا یعنی دا کیور کہا گیا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے تو ابھی پتا چل گیا کہ سورہ الفاتحہ تو ام الکتاب کے ساتھ شفا بھی ہے۔ سورہ کے بعد جتنے بھی آیتیں ہیں سب اس کے سینٹرل میسج کو ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد اس بارے میں کہتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ ایک دعا ہے اور باقی کا سارا قرآن سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک اس کا جواب ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو اللہ نے پورا قرآن دے دیا ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ تو آج کے بعد جب بھی آپ سورہ الفاتحہ پڑھو تو ان واقعات اور ایکسپلینیشن کو ذہن میں رکھ کر محسوس کر پڑھنا۔ تو میرے اس قرآن کے مشن کو سپورٹ کریے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔